بلبل ز تو آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ادا کیا۔ شکر اس پاک ذات اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور رمضان المبارک عطا۔ میرے حاضرین اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، میری یعنی بلال اقبال محمد علی رضا کی جانب سے رمضان المبارک کا چھٹا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ایک بار پھر حضور کا ذکر کرنے کے اور یہ خوبصورت ساعتوں میں سحری ٹرانسمیشن، خصوصی ٹرانسمیشن سحر رمضان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے ہم سب کو یکجا کیا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ڈیلی کی طرح انشاءاللہ روزانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مہمانان گرامی کو پیش کرتے ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، شہر کراچی شخصیت نہ صرف شہر کراچی پورے پاکستان سے شخصیات حاضر ہوتی ہیں اور خوبصورت انداز سے گفتگو اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سب ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء خان رسول فرما ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھا میں تعالیٰ کے چند اشعار پہ آگے بڑھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ دوستان گرامی قدر، تمام زمین اور آسمان بولے سے تسبیح کرتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ خدا میں مصروف ہے۔ خدا کی حمد عالمین کا رزاق ہے، اس خدا کی حمد جو بے مثل و بے مثال ہے، اس حمد جو کائنات کا خالق ہے، اس خدا کی حمد جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس خدا کی حمد جو تمام جہانوں کا جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے گلشن کو سجایا، جس نے زمین کو بنایا اور آقا دو عالم کو رحمت للعالمین بنایا، وہ آقا وہ خدا جس نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، جس نے زمین کو مخلوق سے سجایا، وہ خدا جس نے زمین مخلوقات سے سجایا، وہ خدا جس نے تخلیقات کو موسموں سے سجایا، وہ خدا جس نے موسموں کو رنگوں سے سجایا، وہ خدا جس نے رنگوں کو حسن سے سجایا، وہ خدا جس نے حسن کو صورت سے، وہ خدا جس نے سیرت سے سجایا، جس نے سیرت کو خلق سجایا، وہ خدا کو عظمت سے سجایا، وہ خدا جس نے عظمت سے سجایا، جس نے رفت کو محمد عربی سے سجایا۔ تو کوئی تو ہے جو ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور تلاقو نکر بتوں میں ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کیا طریقے سے آپ نے آغاز کیا ہے؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ رمضان المبارک کیسے جا رہا ہے؟ اللہ کا بہت کرم، ہر حال کہتے ہیں نا، اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اور مجھے بتائیے، بڑا ٹف اسکیڈول ہے آپ کا، رائٹ؟ لیکن بھی ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن ہے، الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا اور شکر اللہ ہے۔ تعالیٰ ہمت دیتا ہے ہم سب کے، جس طریقے سے رمضان المبارک کا اجر اور مزید ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اللہ کی برکت ہے کہ ہمارے اندر بہت آتی ہے، ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنے مطابق سارے کام بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت
کرنے کی. ساتھ ساتھ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. جی علی بھائی. ماشاءاللہ آج ڈفرینٹ ہمارے مہمان گرامی جو الحمدللہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایک نام رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو جانا جاتا ہے, آپ کو پہچانا جاتا ہے, اچھے لفظوں میں یاد رکھا جاتا ہے, اور خاص طور پہ اچھے لفظوں میں یاد اس طرح رکھا جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں. ہر انسان بلال بھائی اپنی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ میں بالکل میکسیمم لوگوں کو بینیفٹ, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہی کام لیتا ہے, بندے کا کام نہیں ہے. میرے لیے انتہائی محترم ہمارے بہت اچھے دوست ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ہمارے محترم جناب ذوالفقار, آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ. بہت اہم موضوع کے لیے آپ کو کیا ہے جو کرنٹ افیئر ہمارے ہیں, ہمارے لیے پرابلمس کا شکار ہیں, اور دنیا بھر میں ٹرانسمیشن لائیو جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ صحیح معنوں میں جو بھی ہم انشاءاللہ ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں, بہت سارے کویسچنز ہائیڈ ہیں, انشاءاللہ بات کریں گے. ہمارے رائٹ سائڈ پر ایک اور معروف و محترم ثناء, کئی ٹیلی ویژن سے آپ کو دیکھا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے, خوبصورت آواز کے حامل ہمارے محترم شعیب نقشبندی تشریف لائے. السلام علیکم. اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا, ہم خوش گزار ہیں آپ کا ماشاءاللہ. اور میرے اس سائڈ پہ بہت ہینڈسم آپ کو ایک فریم دکھ رہا ہوگا, جو کہ وہ بہت اچھے انسان بھی ہیں, دل کے ہی بہت اچھے ہیں. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ کو شکل اچھی دیتا ہے تو ساتھ ساتھ دل اچھا دے تو وہ کیا ہی بات ہے. اسی طریقے سے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, اور جو ان کا پروفیشن ہے وہ بہت ٹف ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر مجھے اس پروفیشن کی آفر ہو تو میں ڈیفینیٹلی نہیں کروں گا, کیونکہ اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. کئی یوں کہہ سکتے ہیں کبھی خوشی بھی ہے کبھی غم بھی ہے, بٹ انہوں نے یہ کیوں چنا تو ہم انہی سے پوچھیں گے. کیا خیال ہے ناظرین؟ آپ کو میں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا, میرے ساتھ ہیں بلال خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ بلال آپ کا بھی, اور آپ کے کو ہوسٹ کا بھی, اور اس پلیٹ فارم کا بھی کہ جس نے موقع دیا کہ رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر میں بھی اس رمضان نشریات کا حصہ بن سکوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. الحمدللہ یار, یہاں پر بیٹھے تمام لوگوں کو جو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو کیمرے کے پیچھے بھی بیٹھے ہیں, تو ان کی بھی اسی میں اتنی ہی کاوشیں ہوتی ہیں. تو حاضرین محفل اور ناظرین کرام کو بھی بلال خان کا سلام. وعلیکم السلام. جی ان کے علاوہ ہمارے ایک اور خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے والی شخصیت, الحمدللہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرمائی تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ بیان کرنے کے لیے خاص طور پر, اور جو رمضان میں خوبصورت ساعتیں ہیں اس میں کس طریقے سے عبادات کر سکتے ہیں, کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے علامہ مولانا جناب قاری عماد علی قادری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ مزید ہمارے پاس فیض و برکات سے مستفید کرنے کے لیے تشریف لاتے رہیں انشاءاللہ. بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم ان کی جانب چلتے ہیں. بالکل جی. ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ماشاءاللہ, آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں, اور آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے ایک اہم موضوع, اہم ٹاپک جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ جو ٹاپک ہے ناظرین کرام, یہ وہ ٹاپک ہے کہ آج کل کچھ سوشل میڈیا کی بھی مسٹیکس ہیں کہ وہ فری ٹریننگ پرووائڈ کر رہا ہے, ایسا کہ جو گھریلو مسائل ہیں, چونکہ ڈیلی شب و روز آپ کا ایڈوکیٹ صاحب یہ معاملہ رہتا ہے کہ آپ ڈیل کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, اور خاص طور پہ ایک ایشو ڈائیورس کے حوالے سے, بالکل وہ ہم اور خلا کے حوالے سے. بالکل ہم اسی کی, کل بھی ہم اسی کی بات کر رہے تھے آف اسکرین, کہ اب یہ بہت زیادہ ایک چیز ہو گئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں 1 سال شادی ہوئی ہوئی, نیکسٹ ایئر آپ اگر اس سے ملتے ہیں جو بھی آپ کے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ یار اور شادی کی لائف کیسے چل رہی, تو کہتے ہیں نہیں یار ڈیورس ہو گئی ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم یہی ٹاپک رکھیں اپنے ناظرین کے لیے, اور اگر یہ ہمیں کچھ اس پہ بتا سکے تو ڈیفینیٹلی جو بھی ہمیں دیکھنا اس پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جی ذوالفقار بیگ صاحب, صرف یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ کے خوبصورت انداز سے گفتگو کے ساتھ کہ آج کل کیوں ایسا ایشو ہے, اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ جو خلا کا جو سلسلہ ہے, بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو خلا ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہے ہی غلط. یعنی اگر کوئی خاتون یہ چاہیں کورٹ سے رجوع کریں, اور رجوع کرنے کے بعد وہ خلا لے کر سائڈ پہ ہو جائیں, یعنی وہ کنٹینیو نہ کریں اس رشتے کو. اور ایک بات یہ ہوتی ہے, ایک یہ کویشچن ہو گیا, اور کہ جو ڈائیورس ہے, جو طلاق ہے, یہ کیوں شرح اس کی بڑھ رہی ہے کنٹینیو بیسس پہ. ہم دیکھ رہے ہیں جب ٹیلی ویژن آن کرو یا جب موبائل کو دیکھیں آپ, سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی طلاق ہو گئی, فلاں خلا ہو گئی, فلاں یہ ہو گیا, تو بہت کشمکش کا عالم ہے. تو ریئل پکچر کائنڈلی بتائیں ہمارے ناظرین کو, تاکہ پتہ چلے کہ آج الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک فائدہ پہنچ جائے, یہ بینیفٹ پہنچے کہ آپ کے ذریعے ماشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سیٹ اپ لگا، خاص طور پہ آپ کا جو چینل ہے وینس کے نام سے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر جو آپ نے آج جو ایشو ڈسکس کیا ہے، یہ بہت کم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان کے ساتھ آتے ہیں لوگ زیادہ تر ذکر و اذکار کی محفلوں کے زیادہ فوکس رکھتے ہیں، انہی کے سوال و جواب پہ رکھتے ہیں، معاملات زندگی کو بہت کم رکھتے ہیں۔ جی اور یہ جو آج آپ نے موضوع چھیڑا ہے طلاق اور خلا پاکستان کے اندر، یہ ایک بڑا اپنی نوعیت کا ایک بڑا حساس دن بدن بنتا جا رہا ہے پوائنٹ، اور یہ بتاتے ہوئے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم شرح خلا اور شرح طلاق جو ہے روز بروز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عدم برداشت کا لوگ شکار ہو چکے ہیں، صحیح، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، نظام کوئی بھی ہوتا ہے جب اس کی سپرمیسی ہوتی ہے تو اس کے دائرہ کار میں ہر چیز اپنے پوائنٹ سے صحیح چلتی ہے، لیکن جب نظام اپنے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے سپرمیسی جب وہ پراپر طریقے سے نہیں کر پاتا تو پھر یہ چیزیں دن بدن بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جو پہلا سوال آپ سے کیا گیا کہ خلا کے جو ریشو بڑھ رہا ہے اور اس کی خلا کی تعریف کیا ہے، ہوتا ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد ان دونوں کی شروعاتی زندگی تو بہت اچھی چلتی ہے، بالکل، لیکن بعد ازاں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان دونوں کے جو ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب دو طریقہ کار ہوتے ہیں، یا تو شوہر اپنا جو اللہ نے اور قرآن سے جو اس کو ایک حق حاصل ہے طلاق دینے کا، وہ استعمال کرتا ہے تو یہ شادی ختم ہوتی ہے، صحیح، اور جب وہ مرد اپنا یہ حق اختیار نہیں کرتا، اپنا حق کو استعمال نہیں کرتا، تو پھر عورت کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جا کے قاضی وقت کے پاس جا کے اس شادی کو تفریق میں لے کے جائے، صحیح، جس کو عربی کے اندر خلا کہتے ہیں، انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو ڈیزولیشن آف میرج۔ صحیح، اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب شوہر اس بات سے انکار ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے طلاق بھی نہیں دینی اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں ہے، اس صورت میں وہ خلا کے لیے جاتی ہے۔ اچھا، خلا جو ہے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جی، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس سے ایک واقعہ جو ہے صاف کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن ثابت، صحیح، ان سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ان کی زوجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ میں اپنے شوہر سے میرا نہ تو کوئی معاملات میں کوئی خلاف ہے اور نہ ہی ان کی عام زندگی کے، لیکن میری اب طبیعت نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھاؤں۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے صحابی رسول اور کہا کہ یہ عورت اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، لہٰذا ہم اس کو خلا دیتے ہیں۔ عورت کو حکم دیا کہ تم نے جو اس سے حق مہر لیا ہے اس میں ایک کھجور کا باغ تھا، آپ اس کو واپس کریں۔ صحیح، تو اس کا مقصد یہ کہ خلا کا شرعی طور پہ اختیار ہے عورت کو، صحیح، لیکن چونکہ یہ طلاق کے ایمبڈ میں نہیں آتا، جی، اور اس خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت چاہے تو دوبارہ اس شوہر کو ریکنٹینیو کر سکتی ہے۔ صحیح، طلاق کے اندر یہ رائٹ جو ہے مرد کا فورفٹ ہو جاتا ہے جی، اور وہ اس کے اوپر مزید کام نہیں کر سکتا، لیکن عورت کو خلا لینے پر یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ اس شوہر کو دوبارہ ریجوائن کر سکتی ہے۔ صحیح، یہ تو ہے ہمارے ہاں خلا کا۔ اور اب آتے ہیں طلاق کی طرف۔ طلاق وہ معاملہ ہے جو ایک جائز عمل ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جی، اور اس میں بنیادی چیزیں جو ہیں وہی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ لوگوں کی عدم برداشت ہے فیملیز کا، اس کے اندر کئی فیکٹرز شامل ہیں، سوشل میڈیا ہے، جی، وقت سے پہلے لڑکا لڑکی کی بہت زیادہ میٹنگز ہیں، بالکل ایسے ہی، صحیح، اور اس کے اندر ایسے ریلیشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد ان کو وہ حقیر لگتے ہیں، صحیح، جو ایک اللہ نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو معاملات ہیں اس کے بعد شادی کو بڑا اچھا بندھن بنایا گیا ہے، بالکل، لیکن جو وقت گزر رہا ہے اور جس حال میں ہم پہنچ چکے ہیں اس ٹائم، اس سے اس کو ڈے بائی ڈے یہ ورسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا لوگ عدم برداشت کرتے ہیں، ذرا سے جیسی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے، لوگوں کے انفلوئنس ہونے کی وجہ سے۔ اس کے لیے بھی شریعت کا حکم یہی دیا گیا ہے کہ جب تم ایسے معاملات کی طرف جاؤ تو کوشش کرو کہ پہلے اپنے 2 امین مقرر کر لو، جو لڑکی کی طرف سے بھی ہوں اور لڑکے کی طرف سے بھی ہوں۔ صحیح، اگر لڑکی کی کوئی آپ کی طرف کوئی شکایات ہیں تو وہ ان کو دور کریں، اور اگر لڑکے کے جائز ایسے حقوق ہیں جو لڑکی ادا نہیں کرتی
اس کے لیے وہ ان دونوں کو ریکنسائل کریں. بالکل. ہمارے عدالتی نظام کے اندر بھی سب سے پہلا جو اسٹیپ رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا پری ٹرائل کا. پری ٹرائل کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے تصفیہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل. پاکستانی عدالتی نظام کے اندر یہی ہے کہ وہ ایک مخصوص کمرے کے اندر جو ہے دونوں میاں بیوی کو بٹھاتے ہیں, اس میں ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں آپس میں اپنے مسائل کو ریکنسائل کریں. بالکل ایسا. دیکھیں بیٹھنے سے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. شک بھی سنت مبارکہ بھی ہے. سنت مبارکہ بھی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی کی ڈیزولیشن آف میرج کی طرف ہم جاتے ہیں یا طلاق کی طرف جاتے ہیں, اس میں جو بیسکلی جو سفر کرتے ہیں وہ آنے والی نسل ہوتی ہے. بے شک. وہ بچے کی صورت میں ہے, وہ بیٹی کی صورت میں, بچے کی صورت میں ہو. کیونکہ دیکھیں بچہ تو ایک بلینک پیپر ہوتا ہے. بالکل. جب وہ اپنی ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی باپ سے افیکشن اور لو جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے. جب یہی بچہ اپنے باپ کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے تو وہ ماں کی ممتا سے دور ہو جاتا ہے. صحیح. لہٰذا ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس میں ہمارے دین سے بھی ہمیں بڑی راہیں ملتی ہیں, ہمارے آنے والے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ بھی ہیں, اور میں تو بہت خوشی ہے کہ آج اس چینل کے توسط سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے. بالکل. ورنہ لوگ اجتناب کرتے ہیں ایسے پروگرامز میں کہ اس موضوع کو ڈسکس کیا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ اس وقت معاشرے کے اندر بہت زیادہ اسپیڈلی پھیل رہا ہے کہ اس کے عوامل کا پتہ چلنا چاہیے, ان میں کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, ان کو روکنا چاہیے. اس کے اوپر مکمل قانون سازی ہونی چاہیے جو کہ ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے. لیکن چونکہ اتنا سپرمیسی آف لا نہیں ہے کہ لوگ اس کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آئے دن اپنے گھر بگاڑتے ہیں, اجاڑ لیتے ہیں. بالکل. لہٰذا بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس فورم پہ بیٹھ کے آپ نے ہم سے یہ بات پوچھی, اور جہاں تک میری نالج تھی میں نے آپ کو میسج کنوے کیا. بالکل. بالکل. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ ذوالفقار بھائی آپ کا, اور بہت زیادہ انفارمیٹیو آپ نے جوابات دیے, اور امید کرتا ہوں یہ کلپ جب وائرل ہوگا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا تو انشاءاللہ جو کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہوں گی. آئیے مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل آگے بڑھاتے ہیں اور نعت رسول صلی اللہ بالکل علیہ وسلم ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں. جو ہمارا مین جو پارٹ ہے یعنی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کا خوبصورت گلدستہ پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر رکھا ہے ساتھ ہی حضور کا بھی ذکر رکھا ہے. بالکل. نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے, غار ہرا میں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے, حوروں کی باتوں میں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے, مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے, دریاؤں میں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے, حوروں کی باتوں میں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا بھی ذکر ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. جس رب تعالی جس ذکر کو بلند کر رہا ہے, ہم نے کاوش کی ہے کہ سارے رمضان ٹرانسمیشن میں خوبصورت ساعتوں میں ہم رب تعالیٰ کے ذکر کو اور رب کے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کریں. اس کو رب تعالیٰ بلند کر رہا ہے, ہمیں سعادت مل رہی. ناظرین کرام آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ ہمارا میسیج پہنچ سکے کہ حضور کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے, اور ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. محترم جناب شعیب نقشبندی. بسم اللہ. مصطفیٰ پر سلام ہو میرا, مصطفیٰ پر سلام ہو میرا, ایسا یہ پیام ہے میرا, ایسا یہ پیام ہے میرا, عشق خیر الورا میں مٹ جاؤں, عشق خیر الورا میں مٹ جاؤں, ایسے مٹنے میں نام ہے میرا, ایسے مٹنے میں نام ہے میرا. نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر, نعرے دوزخ حرام ہو
جو کہہ دیں غلام ہے میرا، وہ جو کہہ دیں غلام ہے میرا، میں غلام رسول اکرم ہوں، میں غلام رسول اکرم ہوں، سب زمانہ غلام ہے میرا، سب زمانہ غلام ہے میرا، سامنے جب تلک نہ ہو روزہ، سامنے جب تلک نہ ہو روزہ، زندہ رہنا حرام ہے میرا، میں ریاض نبی کا بلبل ہوں، میں ریاض نبی کا بلبل ہوں، باغ جنت مقام ہے میرا، باغ جنت مقام ہے میرا، مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، اے صبا یہ پیام ہے میرا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ بہت خوب۔ علی بھائی میں میرے جتنے بھی ویورس ہیں ان کو دیکھنے کی ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ہماری جو کو ہوسٹ ہیں ہینا جی، شی از ناٹ فیلنگ ویل، آج ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، تو وہ اس لیے آج آ نہیں سکیں، انشاءاللہ جیسے ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی اور وہ فوراً سے آئے گی، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی طبیعت کے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ وہ جلدی سے ٹھیک ہوں اور دوبارہ سے ہماری ٹرانسمیشن جوائن کریں۔ جزاک اللہ۔ جی اب میں بلال آپ کی جانب آتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جرنی پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے ہم ابھی جو ماشاءاللہ سے رمضان المبارک ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، بتائیں کہ رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں اور کیا مصروفیات ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہے اس میں؟ رمضان بلال ایک بڑا مقدس مہینہ ہے نا، بے جس شک۔ کے بارے میں فرقان حمید میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اور ذکر اس کا بارہا ہوا ہے، پھر اس سے منسوب بڑے واقعات ہیں، بڑی فتوحات ہیں، بڑی جنگیں ہیں، بڑی غزوات ہیں، اور قرآن کا نزول بھی ہے، اور بڑے یا اس جو ہے وہ مہینے کے معاملات ہیں۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ 11 مہینے ایک طرف ہوتے ہیں، باقی مہینے ایک طرف ہوتے ہیں، اور یہ شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، تو اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں بد قسمت اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس مہینے، اس مقدس مہینے کے استقبال کے لیے نہ کھڑا ہو۔ تو ایسے ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جیسے صحافی ہوتے ہیں، پروگرام وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر میں ایک حصہ خاص ایسا رکھتا ہوں جس کے اندر ہم ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ کریں جو اس مہینے کا پیغام ہے۔ اس مہینے کے بڑے پیغامات ہیں، عبادات ہیں جو پورا سال بھی ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے میں خصوصی عبادات ہوتی ہیں۔ پھر زکوٰۃ کو منسوب کر دیا گیا ہے نہیں، پورے سال کے اندر آپ کبھی بھی ادا کر سکتے، لیکن ایک منسوب کر دیا گیا ایک چیز کو، تو وہ معاملات ہیں۔ پھر کچھ اور دینی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو جاری رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر بیلنس رکھنے کی بات آتی ہے کہ ٹی وی کے معاملات ہوتے ہیں اور پھر گھریلو معاملات ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے اوپر نیچے تو ہو سکتے ہیں، یہ جو اصل مقصد ہے اس مہینے کا اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کہیں ٹس سے مس نہ ہو۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ پورے سال اپنی زندگی جس طریقے سے بھی گزاریں، لیکن رمضان المبارک میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور بہت عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ بلال اب آتے ہیں ہم آپ کی جرنی پہ، جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ آپ کے پروفیشن ہم اسی ٹائم بتائیں گے، تو یہ ماشاءاللہ سے نیوز اینکر ہے، تو مجھے بتائیں کہ اتنی ٹف جاب
کیا ریزن تھا سلیکٹ کرنے کا؟ ماشاءاللہ یو آر ویری گڈ لکنگ. آپ اور بھی چیزیں کر سکتے تھے, آپ ایکٹنگ کر سکتے تھے, ماڈلنگ کر سکتے تھے, یہی کیوں چیز سلیکٹ کیا؟ چلیں یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے تعریفی کلمات سے نوازا اور کچھ زیادہ ہی نواز دیا. لیکن یہ ہے کہ اس جرنی کا آغاز ہوا تھا, لوگ کہتے ہیں حادثاتی طور پہ نا, میں ایسا کچھ نہیں کہتا کہ حادثاتی طور پر اس فیلڈ کو چنا گیا تھا. چناؤ میں نے خود کیا تھا اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ماسٹرز کیا, تو پھر بولنے کا ایک فن تھا اور بولنے کے ساتھ ساتھ لفظوں کی ادائیگی اور تلفظ گھر سے ہی تربیت ہوئی تھی. تو اس چیز کو پروفیشن بنانے کے جب خیال آیا تو وہ پیشن جو تھا نا, بچپن سے دیکھتے تھے, اخبار گھر میں آتا تھا, اخبار پڑھتے تھے, پھر وہ نیوز پریزنٹر کو سنا کرتے تھے, پھر گھر کے اندر جو دادا اور والد صاحب تھے تو ان کو بڑا شوق ہوا کرتا تھا, وہ ریڈیو بھی سنا کرتے تھے. تو پھر بس وہ پیشن بن گیا بچپن سے نا, جب آپ کے خون میں شامل ہو جاتی ہے ایک چیز تو پھر آپ کو شوق بڑھ جاتا ہے. وہ پروفیشن بنا لیا, پروفیشن بنایا تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, بڑی جو ہے وہ تگدو کرنی پڑی, وہ بس شروع ہو گئی جرنی نا ادھر. تو مجھے یہ بتائیں, جب یہ پروفیشن کیا اور ماشاءاللہ سے ابھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں مختلف چینل پہ نیوز پڑھتے ہوئے اور بہت خوشی ہوتی ہے, ایک نہیں بہت سارے چینلز پہ آپ نے کیا ہے, تو مجھے بتائیں گھر میں جو پیرنٹس ہیں, امی ابو یا اور بھی گھر کے جو بڑے, کون اس چیز سے ایگری تھا کہ یہ کریں, کون نہیں تھا؟ کیونکہ اب بہت ساری پرابلمس آ گئی ہیں نیوز اینکر کے لیے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ کون خوش تھا آپ کے اس پروفیشن سے اور کون نہیں تھا خوش؟ اچھا, ایشو کوئی نہیں تھا, لیکن بس ایک والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر میڈیا کی طرف ہی جانا چاہ رہے ہو تو 2-3 رستے ہیں, تو اس رستے کا چناؤ کر لو تو زیادہ بہتر ہے, اس میں تمہاری جو قابلیت ہے, جو خصوصیات ہیں وہ زیادہ اچھے سے یوٹیلائز ہوں گی. تو میں اس طرف آ گیا. بس ایک شکوہ رہتا ہے والدہ کو خاص طور پہ, اور اب والد صاحب کو بھی ہونے لگا ہے کہ وقت کم دیتا ہوں گھر میں, اور یہ شاید آپ کے ساتھ بھی ہوگا. یہ تمام جو میزبان ہوتے ہیں, جو میزبانی کرتے ہیں, تو مجھے تقریباً کوئی 7-8 سال ہو گئے میزبانی کرتے ہیں مختلف پروگرامز کی, تو یہ ایک ایشو رہتا ہے کہ گھر میں کم وقت دیتے ہو تو پھر مینیج کر لیتے ہیں, ویکنڈ پہ زیادہ وقت دے دیتے ہیں, گھر کی جو مصروفیات ہوتی ہیں, جو کام کاج ہوتے ہیں وہ ذرا ویکنڈ پہ نمٹا لیتے ہیں. بس یہ ایک مسئلہ رہتا ہے, باقی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس لگے رہو, اچھا کام کر رہے ہو. چلیں دیکھیں, یہ جو ٹائم کا یہ تو ایشو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, یہ تو انسان ماں باپ ہو گئے, ان کو ایک جھپی ڈالو, سارے گلے شکوے خود دور ہو جاتے ہیں, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی پروفیشن میں پرابلم نہیں ہے تو دیٹس ویری گڈ. چلیں ہم آپ کی جانب آتے ہیں دوبارہ, مفتی صاحب. جی علامہ صاحب جانب چلتے ہیں. ماشاءاللہ گفتگو آپ کی اتنی خوبصورت ہے, ماشاءاللہ بلال اسکوائر موجود ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ گفتگو رہے گی, اور دونوں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے اور اس طریقے سے ہنستا اور کھلکھلاتا رکھے. آمین ثم آمین. آئیے ناظرین کرام, علامہ صاحب یقیناً ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. علامہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم ہے. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے پلیٹ فارم کا کہ جنہوں نے دوبارہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ بابرکت مہینہ ہے جی بالکل, اور اس بابرکت مہینے میں ایسے مواقع فراہم کرنا یقیناً یہ آپ کی کاوشیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پلیٹ فارم سے بہت کچھ درست اور حق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور حق کی بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں, انشاءاللہ حق کی بات کرتے رہیں گے. ایک ایسا کویشچن ہم شامل پروگرام کرتے ہیں ناظرین کرام, جو نماز کے حوالے سے ہے. اللہ رب العزت نے 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض کی ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں ہمارے گرد و نواح میں کہ جو کہتے ہیں کہ نماز ہم گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے نہیں. پہلی صورت یہ ہوتی ہے, یعنی کہ اگر سامنے بالکل مسجد موجود ہے تو ہمیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کریں, خواتین گھر پہ کریں, ادا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں, نماز ہم جو ہے نا وظائف پڑھ لیتے ہیں وہ کافی ہے, انف ہے, یا وظائف کے علاوہ کوئی ایسا ذکر ہم کر لیں اگر, کہتے ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کرتے. اٹس مین کیا ان کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے, یا کون ان کو اس طرح مطلب مائنڈ سیٹ کر رہا ہے ان کا, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس میں رہنمائی فرمائیں. اور یہ بہت بڑا کویشچن ہے, کچھ لوگ ایسے بھی یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. کہا بھی یہ جاتا ہے کہ نماز کی توفیق اللہ رب کی طرف سے ہے. اللہ رب العزت چاہے تو توفیق دیتا ہے یقیناً, لیکن اللہ نے انسان کو عقل سلیم بھی عطا کی ہے. نماز کا ٹائم نماز پڑھنا ہے, فرض ہے تو یقیناً. تو یہ رہنمائی فرمائیں, کیا ہم اگر کوئی ذکر کر لیں یا کوئی وظیفہ ادا کر لیں تو کیا یہ فرض کو ہم ادا نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے, اور ہوں گے تو کتنے گناہ گار ہوں گے, صغیرہ ہے کبیرہ گناہ؟ یہ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی پیارا سوال آپ نے شامل کیا علی بھائی. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, کہ اے مخاطب
نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. یہاں پر سب سے پہلے یہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام فرمایا تو کہا اقیم الصلاۃ. جی اقیم جو ہے یہ امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اور جب رب العالمین کی طرف سے کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے. بے شک. تو یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس بات کے لیے دیا جا رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اے مخاطب نماز قائم کر، اس کا حکم. پھر آگے بڑی پیاری بات کہ میرے ذکر کے لیے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ وظائف کر لیں، یہ فلاں ذکر کر لیں تو آپ کی یہ فرضیت ادا ہو جائے گی، یعنی نماز کا فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. تو یہاں رب العالمین نے دو باتوں میں الگ امتیاز کر دیا کہ نماز الگ چیز ہے اور ذکر الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ بعض مرد حضرات ایسے ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، مال کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ تجارت کرنا، یہ مال کی خرید و فروخت کرنا نہ ان کو نماز سے غافل کرتا ہے نہ ذکر سے غافل کرتا ہے. تو یہاں پر بڑی پیاری بات، رب نے دو باتیں ذکر کی، ایک نماز اور دوسرا ذکر، دونوں کو الگ الگ کر دیا. اب جو ذکر ہے یا وظائف ہیں یہ نفلی عبادت ہے، یہ مستحب عمل ہے. کوئی شخص ساری زندگی نفل پڑھتا رہے لیکن نماز ادا نہ کرے تو اس کے وہ جو نوافل ہیں وہ اس کو واپسی اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ نماز فرض ہے. جو فرضیت کا درجہ ہے اس تک کبھی بھی مستحب درجہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھنا. کچھ لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی لفظ صلاۃ کا معنی نماز ہی نہیں بنتا، اس طرح کی غلط بیان کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. اب دیکھیں نماز کا جب حکم ہوا تو اب ہماری رہنمائی کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود تھی. صحابہ کرام حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا حکم ہوا، تو حضور نے نماز پڑھ کے بتایا. اب یہاں ہم نے قرآن سے یہ تو سیکھ لیا کہ نماز فرض ہے. اب کچھ لوگ اس کا غلط معنی لے کر یہ کہتے ہیں جی اس کی جگہ ذکر کر لو، جیسے رب نے کہا کہ ذکر کر لو تمہارا فرض ادا ہو جائے گا. تو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کس طرح پڑھی یہ سیکھنا ضروری ہے. اب جس طریقے سے نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے ادا فرمائی، اسی طرح وہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا. تو یہ یاد رکھیے گا جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے تو جس طرح حضور نے نماز ادا فرمائی بالکل اسی طرح نماز ادا کرنا بھی فرض ہے. یعنی وہ جو حیت ہے وہ حیت بھی فرض ہے. کوئی شخص اگر آج یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم وہ حیت نہیں اپناتے، یہ فلاں صورت پڑھ لیں گے، فلاں ذکر کر لیں گے، فلاں وظیفہ کر لیں گے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا، وہ نماز کا جو ہمارے اوپر ایک فرض ہم پر نافذ العمل ہے ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام جو ہے وہ چونکہ قرآن میں واضح اعلان ہے، واضح حکم دیا گیا ہے، اور جو فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن بلکہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ کافر ہیں. ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درست طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور علی بھائی ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے اسپانسرز کا ذکر نہ ہو، یہ ہاؤ از پاسبل؟ یہ پاسبل ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ساری ابھی کرنی ہے ہمیں. بالکل بالکل. اور اس کے لیے اسپانسر کو ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے محترم ڈائریکٹر پروڈیوسر سے غلام الدین بھائی نے آج اسپیشلی ہمارے لیے ارینج کیا ہے. یہ نیوز دیتا چلوں آپ کو میں. بالکل بالکل دینی چاہیے. آج وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، اسپانسر بھی ہیں، ملٹیپل کوالٹیز کی پرسنالٹی شخصیت ہے آج وہ ماشاءاللہ ہمارے لیے. تو ناظرین کرام ہم جگہ نہیں بتائیں گے، وہ ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. نہیں سحری کے بعد بتا سکتے ہیں، سحری کے بعد بتا سکتے ہیں. پہلے ہم کر لیں انشاءاللہ، سحری انجوائے کر لیں. اور اس سنت پہ عمل کرنا، سحری کرنا سنت ہے، اور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب ان کو ملے گا، سحری وہ کروا رہے ہیں، اور ہم سب کو انشاءاللہ سحری کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آئیے ناظرین کرام، اسپانسر ہمارے ماشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ ہمارے ساتھ ایڈ ہو رہے ہیں اور اسپانسر کر رہے ہیں. ہمارے ریئل اسٹیٹ السید ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ والوں نے ہمیں ماشاءاللہ سپورٹ کیا، ریجمنٹ فوڈ والوں نے ہمیں سپورٹ کیا، کنٹینیو کر رہے ہیں. بارہا ہم نام لیتے رہتے ہیں سلمان فوڈ کا، انشاءاللہ سلمان فوڈ بھی فرنٹ پہ نظر آئے گا بہت جلد انشاءاللہ. نیلسن پینٹ کے حوالے سے حنیفیہ فوڈ انشاءاللہ بہت وہ قریب ہے وقت انشاءاللہ یہاں پر ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ حبیب ہومیو کلینک ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہمارے اسکرین پر ہوں گے اور خوبصورت انداز گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ سحری اسپانسر سید کیٹرز ہوتی ہیں. آج کا تو سید غلام الدین صاحب ہے ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے. سحری کا اہتمام کرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب کی جانب. اور دوبارہ بتائیں آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک چلیں.
पूछते रहना चाहिए माशाल्लाह, और पूछने का बिल्कुल। मकसद ये आपकी मुस्कुराहट मुझे देखनी थी माशाल्लाह, प्यारी प्यारी सुन्नत अदा करते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत मुस्कुराते हैं। एक चीज़ एडवोकेट साहब जो हम फेस करते हैं, जैसे कि नॉर्मल ज़िंदगी में हम जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे डेथ वाक़ई हो जाए, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो उसमें ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है। अब आम आवाम को नहीं पता कि एक्ट, आप लोग माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, आप लोगों की फील्ड है, इसके एक्ट होते हैं कि ये होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे होगा, अगर ये एक्ट होगा तो ऐसे होगा, इस कंडीशन में अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो या कोई और मामलात हों ये ऐसे होगा। तो कोई ऐसी बुक आप रिकमेंड करें, या अपना कुछ इस तरह यूट्यूब चैनल है आपका जिसमें रहनुमाई मिल सके, या कोई रहनुमाई के लिए कुछ ऐसा तरीका है जिसमें हम सीख सकते हैं, हम बताएं वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर नहीं ये एक्ट ये कहता है और हमें ये करना है, ये करना चाहिए। तो और क्या जो ख्याल है? बिल्कुल, और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको, जिनको नहीं पता, उनको अवेयरनेस में मिलेगी इंशाल्लाह आपकी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जिस तरीके से कराची में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ही जिस तरीके से ट्रैफिक का एक हजूम बढ़ता जा रहा है और बेहंगम ट्रैफिक है, इसमें ट्रैफिक के हादसात अब होना रोज़मर्रा का एक मामला हो गया। ख़ास तौर पे आप देखें जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनके साथ एक्सीडेंट का मामला है, इसी के साथ जो गाड़ी में लोग होते हैं कोई कहीं से क्रॉस कर रहा है जी, तो उस सिलसिले में आए दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान पेनल कोड जो है, ताज़ीरात पाकिस्तान जो है हमारे पास, उसके अंदर बाकायदा इसका एक सेक्शन है जी, जिसको 279 के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले देखें, वही बात आती है कि हमारे पास कानून तो है पर उस पर प्रॉपर तरीके से निफाज नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो बच्चा जिसकी उम्र अभी 14 साल भी नहीं होती, 16 साल भी नहीं होती, आप देखेंगे वो एक 125 मोटरसाइकिल सीडी 70 लेके पूरे इलाके में दौड़ाता फिर रहा है। ख़ास तौर पे जहाँ स्ट्रीट्स भी बनी हुई हैं, जहाँ पर जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स भी हैं, वो उनको भी देखते हुए बड़ी स्पीड में बाइक चला रहा है। कहीं लेडीज़ गुजर रही हैं, कहीं से बच्चे आ रही हैं, कोई स्कूल के बच्चे टाइम होता है, तो ऐसी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे वो इलाके जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर शॉप्स होती हैं, होटलिंग होती है, स्कूल्स हैं, मसाजिद बनी हुई होती हैं, लोग नमाज के टाइम निकलते हैं, लोग आ रहे हैं। इसका तरीका ये तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ लोगों को यही अवेयरनेस नहीं है कि ड्राइविंग से पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है, बिल्कुल, जिसे ड्राइविंग लाइसेंस कहा जाता है, जिसका बाकायदा पहले एक इनिशियल बनाया जाता है, फिर इसका टेस्ट होता है, फिर वो दिया जाए। हम ये समझते हैं कि खास पे कराची में ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि 75% लोग ड्राइविंग करते हैं, पास लाइसेंस नाम भी होती। केस कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सब पूछता होता है कि वेदर ही हैज़ ए लाइसेंस। उस टाइम पे वो शख्स कहता है मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, जो कि फिर इस होने वाले एक अमल का जो है वो मुजरिम मुर्तकिब हो जाता है। और उसके अंदर फिर क्या है कि लोग इसको मिसगाइड कर देते हैं, इस सेक्शन को फिर अमेंड कर दिया जाता है दूसरे सेक्शंस के साथ मिला के। लाजमी बात है, एक शख्स जब घर से कोई निकला है, मार्केट के लिए जा रहा है, कोई अपने काम के लिए जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, तो उसका मकसद ये तो नहीं है मैं रास्ते में जाके किसी को मारूंगा, तो एक्सीडेंटल होती हैं चीज़ें। पर चूंकि वो उस चीज़ों की फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उनकी एज छोटी होती है, वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाइकें चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, और आप देखें इसी तरीके से हमारे दिन आए दिन ऐसे वाक़यात रोनुमा होते जा रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी काम तो ये है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस को सबसे पहले चाहिए कि जो अंडर एज लोग हैं उनको सबसे पहले इस पर बाइंड करें, और इनको जो बाइकें हैं उनकी सीज़ करें, और उनको इस बात का पाबंद बनाएं कि आप जब तक 18 साल आपकी उम्र ना हो और आप जब तक ड्राइविंग लाइसेंस ना लें अपने पास, तो आप बाइक लेके ना निकले, क्योंकि आप अपने लिए परेशानी का सबब बनेंगे और सामने वाले के लिए भी बनेंगे। और फिर इसी वजह से इसमें केसेस बढ़ते हैं, लोग अमवात का शिकार हो रहे हैं, लोग अपनी जान से चले जाते हैं। पता चला कि आप सीधे जा रहे हैं, कोई रॉन्ग वे से बाइक ला के मार देता है, आपकी गाड़ी को नुकसान होता है। देखें फाइनेंशियली भी नुकसान तो नुकसान है ना, अगर किसी की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, किसी के मडगार पे कोई नुकसान पहुंचता है, फाइनेंशियली तो लॉस हुआ बना है। और इसके लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट को खास तौर पर बीच में स्टेप लिए थे IG सिंध ने, लेकिन अब वो रुक गए। लेकिन चाहिए दोबारा कि इस पे जो एक प्रॉपर कानून साजी की जाए, और ख़ास तौर पे जब तक आप किसी को ड्राइविंग लाइसेंस इशू ना करें उसको रोड पे गाड़ी लेके ना आने दिया जाए। सही, बहुत अच्छी बात कही है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है अली भाई
کہ انسان کو جو بھی بچے ہوتے ہیں ان کو بائک کا تو زیادہ ہی شوق ہوتا ہے, بس ان کو بائک چلانا آ جائے بس وہ روڈ پہ نکل جاتے ہیں. ان کو یہ چیز نہیں سمجھائی جاتی کہ ابھی تمہاری ایج نہیں ہوئی اور ایج ہونے کے بعد آپ کو باقاعدہ اس کا لائسنس لینا پڑے گا, کیونکہ جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ایک معاملہ اور ہوتا ہے, ماہر قانون یہاں پر بیٹھے ہیں, میری رہنمائی کریں گے. if I'm wrong, رات کے اوقات میں خاص طور پر شارع فیصل پر ہم دیکھتے ہیں وہ جو CD70 بائکس ہیں, ایک تو بیڑا غرق کر دیا تھا آج سے 10 سال پہلے, وہ جو 10-10 ہزار روپے, بلکہ 10 ہزار روپے بھی زیادہ ہیں, 3-3 ہزار روپے آسان اقساط کے اوپر بائک ملتی تھی. وہ ہر گھر کے اندر اگر 4 مرد ہیں تو 4 بائکس ہوا کرتی تھی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ رات کے اوقات میں شارع فیصل پورا رن وے بنا ہوا ہوتا ہے, اور کراچی کے ہمارے یہ جو پائلٹس ہوتے ہیں یہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ سیف لینڈنگ ان کی نہیں ہوتی ہے تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اس چیز کو اگر رات کے اوقات میں, جیسے آپ نے کہا کہ کیمپین ہونی چاہیے, رات میں اگر یہ کھڑے ہو کر کاروائیاں کر لیں تو میں سمجھتا کراچی کے 90% جو منچلے نوجوان ہیں وہ سدھر سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہی بات ہے نا کہ آپ خود بھی دیکھیں, دن کے اندر بھی اگر کوئی بائک چلا رہا ہے تو وہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی فلفل نہیں کرتا. آپ دیکھیں, آپ گزرتے ہیں رستوں میں, نوجوان لڑکے خاص طور پر آپ دیکھیں گے کبھی آپ ان کو ہیلمٹ نہیں دیکھیں گے, کوئی سیف گارڈ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, اور اس کے اندر وہ بائک کے اتنے بے ہنگم طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کا تو ہوتا نہیں, سامنے والے کی جان کا بھی کوئی خوف خطر نہیں ہوتا کہ یار میرے کسی ایک سے کوئی انسانی جان ہے, کسی کو ہٹ ہو گیا تو اس کو کیا بنے گا. یہ آپ نے ہیلمٹ کا تذکرہ کیا, ذرا سے ایک آپ کے 30 سیکنڈ لوں گا. میرے ہی ایک ساتھی جو چینل کے اندر کام کیا کرتے تھے, میرے کولیگ, ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا. ان کا ہاتھ چھلا, پیر چھلا, فریکچر الحمدللہ نہیں ہوا, سر کے بل وہ گرے تھے اور رول ہوتے ہوئے وہ گئے, ٹائر تک ان کا سر جو ہے پہنچ چکا تھا کسی ٹرک کے یا بس کے, واللہ عالم, لیکن وہ سر پہ کوئی انجری نہیں آئی. کیوں؟ ہیلمٹ پہنے, باقاعدہ طور پر لگا کر, وہ کلپ لگا کے, وہ لگا کے بند کیا ہوا تھا. ہیلمٹ سے ان کے سر کی ہڈی بچ گئی. یہ ایک ایسی ہڈی سر کی اگر یہاں چوٹ آ جائے تو بڑی مشکل سے ریکوری ہوتی ہے. بالکل بالکل, بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے ناظرین, اور جو دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہیلمٹ ضرور پہنیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں جو کہ نہیں سنتے کہ بائک نہیں چھوڑنی, بٹ ایٹ لیسٹ ان کے جو ماں باپ ہیں وہ ان کو یہ گائیڈ کریں کہ چلیں اگر آپ چلا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہیلمٹ پہن کے تو آپ چلائیں. بلال, ہم آپ کی جانب آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو نیوز اینکر کرتے ہوئے ماشاءاللہ سے 6-7 سال ہو گئے, تقریباً 8 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. اچھا, طفل ہوں ابھی تک. صحیح. تو مجھے بتائیں اس سے پہلے اور اب لائف میں یہ پروفیشن چننے کے بعد کیا ڈیفرنس آیا؟ کانفیڈنس آ گیا ہے. اچھا, پہلے بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے, تو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو بات کرنے کا, کیونکہ یہ فیلڈ ایسی ہے, صحافت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ ہر زندگی کے شعبے سے کنیکٹ رہتے ہیں, چاہے ماہر قانون یہاں پر بیٹھے ہیں, چاہے مفتی صاحبان, علامہ صاحبان, یا پھر آپ جیسے پیارے جو میزبان ہیں, ہم ہر جگہ پہ کنیکٹ رہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہر زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری رسائی ہو جاتی ہے, اور ان کے ساتھ ایک مراسم جو ہے وہ بن جاتے ہیں, دوستیاں ہو جاتی ہیں, دوست احباب بن جاتے ہیں. کچھ اگر کہیں پر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, جیسے ہمارا تعلق جو ہے وہ ایڈوکیٹ اور ماہر قانون کے ساتھ زیادہ رہتا ہے, تو رات میں کال کر دیتے ہیں, سر وہ صبح جو ہے نا وہ فلاں پٹیشن لگانی ہے اور فلاں مسئلہ ہو گیا تو فلاں کام کرنا ہے. ایسا بالکل obviously ایسا ہوتا ہے. کچھ شو کاز نوٹس آتے ہیں, کچھ جو ہے وہ لیٹرز آ جاتے ہیں, کچھ پروگرام ایسا کر دیا, کسی کو ناگوار گزر جاتا ہے, وہ ہتک عزت کا دعویٰ کر دیتے ہیں, کچھ کورٹ کے ایسے معاملات ہوتے ہیں, آرڈرز آئے, تو آپ جیسے دوست جو ہیں پھر ہماری رہنمائی کرتے ہیں. چلیں, گڈ ہے, گڈ, ماشاءاللہ. جی علی بھائی. ماشاءاللہ, ننا منا ثناء ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ مائک لے لیں پلیز. عمار قادری ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ. بہت اچھی بات. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ کیا ایج ہے آپ کی؟ 13 ہے. روزے رکھ رہے ہوں گے؟ 30 سال کے کہہ رہے ہیں. 30 سال 13 کے. چلیں, اللہ خوش رکھے آپ کو, حضور کی ثنا مسرور رکھے. ناظرین کرام, چلتے ہیں بارگاہ رسالت. بالکل, اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بریک پہ. بالکل, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. ناظرین کرام, اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بار بار حاضر نصیب فرمائے, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور مدینہ پاک لے جائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک جائیں, اللہ سب کو لے جائے, اور جانے کے بعد 3 ایسی بارگاہ ہیں وہاں پہ مدینہ پاک میں کہ اگر آپ نے وہاں جا کر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر وسیلہ پیش کر دیا, یقیناً وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہلی بارگاہ ناظرین کرام وہ ہے ہمارے پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا,
اگر یہ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ وسیلہ پیش کیا جائے یقیناً وہ قابل قبول ہوگا. دوسری بارگاہ ہے ہمارے پیارے نبی کی پیاری شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور تیسری بارگاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین بارگاہ ایسی ہیں ناظرین کرام کہ اگر ہم وسیلہ دے کر دعائیں مانگیں گے تو یقیناً دعائیں قابل قبول ہوں گی. اور یقیناً دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی ہمارے قانون موجود ہیں ماشاءاللہ, ہمارے ہوسٹ موجود ہیں, ہمارے اینکر موجود ہیں ماشاءاللہ, کہ ہم ریفرنس, ابھی آپ بات کر رہے تھے ریفرنس کی, ہمارا اگر ڈائریکٹ ریلیشن کسی بڑی پرسنالٹی سے نہیں ہے تو ہم ریفرنس ایک کال کر دیں پلیز, ہمارا کام بن جائے گا. تو یہ والے معاملات ہوتے ہیں. تو حضور کی بارگاہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاری شہزادی کونین پیاری بیٹی کے لیے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ماتھا چوما کرتے تھے اور جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. کتنی بڑی بارگاہ ہے, تو یقیناً ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائے. اور آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں, بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. اور مرنے کے بعد میرے پوچھے تو کوئی کہنا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں, دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں, دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں. خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے, ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں, سبحان اللہ, بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں. عمار قادری نذرانہ کی عزت پیش کر رہے ہیں, آئیے سماعت کرتے ہیں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مانو دولت کہ کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور علی بھائی ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ سے ٹرانسمیشن میں یار بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے. بلال آپ کو تھینک یو سو مچ، آپ آئے اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ باتیں بتائی. مجھے بتائیں جاتے جاتے رمضان المبارک میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی پروگرام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ رمضان نشریات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم موقع ملتا ہے، لیکن یہ عبادت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ ذکر و اذکار کی محافل یہاں پر سجائی جاتی ہیں. قرآن کریم کی جو صورت ہیں اور آیات ہیں ان کے تراجم یہاں پر جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، اور بڑی پرنور پرمسرت یہاں پر گفتگو کی جاتی ہے. پیغام صرف یہی ہے جو آج کا ایک موضوع بھی اگر تصور کر لیا جائے، جو ایڈوکیٹ صاحب نے ایک وجہ بتائی، عدم برداشت. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، جو کہ دوسرے معاشروں کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ایک خوبی ہے ان کے اندر جو دین اسلام نے اور دین فطرت نے، اور خاص طور پر بک آف لا جس کو قرآن کہتے ہیں، اس میں بتایا گیا بار بار کہ برداشت ہونا چاہیے. ٹالرنس لیول جو ہے وہ ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس جلدی سے یہ کام ہو جائے. ہم کسی کے پاس پنچر لگوانے بھی جاتے ہیں، بڑی سادہ مثال ہے، جلدی سے یہ کام کر دو، 5 منٹ میں یہ کام کر دو، بس یار جلدی سے یہ کام کر دو. ایون بڑی غلط بات ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں اس رمضان کے اندر، یہ بھی سنتے ہوں گے، بس آپ رکے، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آیا. یہ بھی ہم جملہ کامنلی یوز کرتے ہیں. تو یہ جو جلدی ہے نا، کس چیز کی جلدی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے، یا کون سا ایسا کام ہے جو ٹرین آپ کی چھوٹ جائے گی، جلدی اپنے اندر سے نکال دیں. سکون سے، اطمینان سے ہر کام کو کریں، توجہ کے ساتھ. اور یہ جو برداشت ہے نا، اگر یہ برداشت دوبارہ پیدا ہو جائے اس قوم کے اندر، تو جو آج کا موضوع تھا کہ طلاق کا جو اس کی جو شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اور ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے پیکج کی جانب، پیکج کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بلبل زی تو آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے شوق کہ آج دامن دل کھینچ رہا ہے سوئے رسول کہ آج دامن دل کھینچ رہا ہے سوئے رسول. کہاں کہاں لیے عجب تماشا ہے میدان حشر میں بیدم. سبحان اللہ. عجب تماشا ہے میدان حشر میں بیدم. کہ سب ہوں پیش خدا اور میں ہوں روبرو رسول. کہ سب ہوں پیش خدا میں ہوں روبرو
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو اے رسول. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے, ملٹیپل ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ. یہ ٹیلنٹ آپ کا ہمیں بہت دیر سے, مجھے اسپیشلی دیر سے پتا تھا, ورنہ ہم آتے ہی تو ہم آپ کو اس چیز کی یہ حضور گزارش کی کرم کرتے ہیں. نوازی ہے. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کی مزید آواز میں برکت عطا فرمائے, اور جو کام آپ کر رہے ہیں ان کام میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور آپ سب کا شکر گزار ہیں ہم لوگ, کیا ہماری ٹرانسمیشن میں آئے, اس ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے. اور ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے پیکج کی جانب. ناظرین, پیکج کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہوگی. بلبل سے تو آموختہ شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے, میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں, ان کی طیبہ کی نگری میں کیا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے,
جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے